الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے۔ آج ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے جس کا نام ہے سبق نمبر 2 حروف مرکبات۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، حروف مرکبات، یہ سبق نمبر 2 حروف مرکبات۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ تو 2 یا اس سے زائد 2 حروف ملیں، 3 ملیں، 4 ملیں، 2 سے جتنے حروف زیادہ ملیں گے وہ کیا بنے گا؟ مرکب بنے گا، یعنی کہ جملہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھنا ہے، بلکہ ملا کر اکٹھے نہیں پڑھنا۔ مرکب حروف کو کیا کرنا ہے؟ مفرد حروف کی طرح۔ آپ کو پتہ ہے کل ہم نے مفرد حروف پڑھے ہیں۔ جو مفرد حروف کی تعداد کتنی تھی؟ مفرد حروف کی تعداد تھی 29۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، پیچھے یہ ہم نے پڑھا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ حروف مفردات، جن حروف تاجی کتنے ہیں؟ 29 ہیں۔ تو یہ والے ہم نے پڑھے تھے حروف مفردات۔ ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ حروف مفردات ہیں سارے۔ یہ تو آگے بھی سبق نمبر 2 میں یہی بات ہو رہی ہے کہ مرکب حروف کو بھی مفرد حروف کی طرح کیا کرنا ہے؟ الگ الگ پڑھنا ہے۔ تو اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھنا ہے، اردو لہجے میں نہیں پڑھنا، کیونکہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ کیا کرنا ہے؟ عربی لہجے میں قرآن پاک کے انداز میں ہی ان لفظوں کو پڑھنا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں، 2 یا زائد یعنی کہ 3، 4، 5، ٹھیک ہے، یعنی 2 سے جتنے بھی ہوں گے تو وہ مرکب حروف کہلائیں گے۔ تو جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے، یعنی اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے، تو اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ کیا کیا جاتا ہے؟ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ بتاؤں کہ جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے، یعنی کہ آپ اگر 2 یا 3 حروف والا لفظ پڑھتے ہیں ہم قاعدے میں یا قرآن پاک میں، تو وہ یعنی کہ الگ الگ نہیں لکھے ہوتے، ایک تو ان کو آپس میں ملا کر جوڑ کر لکھا جاتا ہے۔ جب ہم ان کو ملا کر لکھتے ہیں تو ان کی شکل بدل جاتی ہے، یعنی کہ جب فرض کیا، میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ جیسے سین ہے یا با ہے یا جیم ہے، تو اب جیسے ان حروف کو ملائیں گے تو اب یہ پورے حروف نہیں لکھے جائیں گے، بلکہ با کا سر لکھا جائے گا تو دھڑ چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اسی طرح یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے، کہ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے تو دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، ان کی نقطوں کے رد و بدل سے کیا کرنی ہے؟ پہچان کرنی ہے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف، کہ لکھا ہوا ہے کہ الف، کیا لکھا ہوا ہے؟ الف لام الف لام الف با الف نون الف تا الف یا الف سا الف شین الف سین
الف فا الف قاف الف۔ تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس قاعدے میں پہلے ہم پچھلے کل ہی پڑھا سبق ہم نے، تو اس میں یعنی کہ حروف مفردات الگ الگ لکھے ہوئے تھے اور پورے پورے لکھے ہوئے تھے۔ اب آپ کو یہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں بڑی مد کی علامت نظر آ رہی، تو ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کن لفظوں پر وہ بڑی مد کی علامت آتی ہے۔ تو یہاں یاد رکھنا ہے کہ کون سے ایسے حروف مفردات ہیں جن پر علامت مد آتی ہے، تو ان کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو میں یہ ساتھ ساتھ بتا دوں کہ جو الف ہے، الف پر کوئی مد نہیں ہوتی۔ جو یہ لام ہے نا، یہ اس پر مد ہے، اس کو کیا کریں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے، لام الف۔ یہ بھی ہوئی ہے لام الف۔ تو یہ با ہے، با پر کوئی علامت مد نہیں ہے، تو اس کو نہیں کھینچیں گے بلکہ ایسے ہی پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے، با الف۔ اب یہ نون آ رہا ہے، تو یہ دیکھیں اکثر حروف ایسے ہیں جن کا سر تو لکھا جا رہا ہے، دھڑ چھوڑا جا رہا ہے، نون الف۔ یہ نون پر علامت مد آ رہی ہے، تو اس کو بھی کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تا الف، یا الف۔ اب یا پر بھی علامت مد نہیں ہے۔ سا الف، تو یہاں اس پر بھی علامت مد نہیں ہے۔ شین الف۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس لفظ کو میں زیادہ لمبا کر کے پڑھوں گا اس سے مراد یہ ہوگا کہ اس پر علامت مد آ رہی ہے، اس لیے اس کو کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں